السلام علیکم پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، پچھلے لیسن میں ہم نے کاروان اردو کی کہانی بیر بہوٹی کی پڑھائی کی تھی اور ہم نے مشکل الفاظ کی لکھائی کے ساتھ ساتھ شرارتی الفاظ بھی لکھنے سیکھے تھے، اور ہم نے الفاظ معنی بھی تو کیے تھے۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم اس کہانی کے سوال جواب کریں گے اور دلچسپ جملے بنائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ املا بھی تو کریں گے۔ تو آج کا کام کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کہانی کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ جی، تو بتائیں کیا تھا اس کہانی میں؟ ہاں جی، زین اپنے امی ابو کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے صحرائے تھر کے شہر مٹھی گیا تھا، جہاں اس کے تایا جان رہتے تھے۔ زین کو صحرا تو بہت پسند آیا تھا، ہر طرف ریت ہی ریت تھی، لیکن وہاں پر گرمی بھی بہت تھی، اور وہاں پر لوگوں نے مٹی کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑے بنائے ہوئے تھے مختلف انداز کے۔ اس کے علاوہ زین نے دیکھا کہ جب صحرا میں بارش ہوئی تو وہاں کے لوگوں نے بڑی خوشیاں منائیں، اور پھر زین اپنے کزن فرحان کے ساتھ بارش کے بعد ریت میں سے بیر بہوٹیاں ڈھونڈنے گیا تھا۔ بیر بہوٹیاں سب بچوں کو معلوم ہے نا کہ بیر بہوٹی کیا ہوتی ہے؟ جی، صحرا میں پایا جانے والا ایک چھوٹا سا کیڑا جو کہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کا جسم مخمل کی طرح ہوتا ہے، نرم و نازک، بہت خوبصورت سا۔ اور پھر اس کے تایا جان نے ان لوگوں کو اس کیڑے کے فوائد بتائے تھے کہ اس کا تیل جوڑوں کے درد میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ اب ہم اس کہانی کے سوال جواب کریں گے۔ تو آپ اپنی کاپی کھولیں، سب سے پہلے پینسل شارپ کر لیں، کاروان اردو کی سائیڈ نکال لیں، بک سائیڈ، اور الفاظ معنی سے اگلے صفحے پر آپ سب سے پہلے ڈیٹ لکھیں آج کی، اس کے بعد کہانی کا نام لکھیں، اس سے نچلی لائن پر لکھیں سوالات کے جوابات، اور اس سے اگلی لائن پر آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر 1۔ بچوں، آپ نے ہر سوال کا جواب 3 سے 4 لائنوں میں لکھنا ہے، تفصیل کے ساتھ آپ نے جواب لکھنا ہے، چھوٹا جواب نہیں لکھنا، ہر سوال کا جواب تفصیل سے لکھنا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، زین اور اس کے گھر والے کہاں اور کس سے ملنے گئے تھے؟ سب کو پتہ ہے نا، سب کو معلوم ہے؟ جی بتائیں۔ زین اور اس کے گھر والے صحرائے تھر کے شہر کہاں جائے تھے؟ مٹھی جا رہے تھے، اور وہ وہاں زین کے تایا جان سے ملنے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اچھا سا تفصیل سے اس کا جواب لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بیر بہوٹی کیا ہوتی ہے اور اس کی جسامت کیسی ہوتی ہے؟ بتائیں مجھے۔ جی، بیر بہوٹی صحرا کی ریت میں رہنے والا چھوٹا سا گہرے سرخ رنگ اور مخمل کی طرح کا خوبصورت کیڑا ہے۔ اور اس کی جسامت کیسے ہوتی ہے؟ اس کی جسامت چھوٹی مکڑی جتنی ہوتی ہے۔ اس کا جسم سر، دھڑ اور 6 ٹانگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مکڑی بھی ایسی ہی ہوتی ہے نا، تو مکڑی سے ملتی جلتی اس کی جسامت ہوتی ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، صحرائی لوگوں کے لیے برسات کا موسم بہار جیسا کیوں ہوتا ہے؟ بتائیں آپ، کیوں ہوتا ہے برسات کا موسم بہار جیسا صحرائی لوگوں کے لیے؟ اس لیے کہ صحرا میں بارش کم ہوتی ہے، تو وہاں پر پانی کی بھی کمی ہوتی ہے، اور صحرا کے لوگوں کو دور علاقوں سے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو ان کے ندی نالے بھر جاتے ہیں،
اور جس کی وجہ سے ان کے فصلیں کاشت کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو پھر اس لیے جب وہاں پر بارش ہوتی ہے تو وہ لوگ بہت خوشیاں مناتے ہیں، ایسے جیسے بہار کا موسم آ گیا ہے، کیونکہ ان کے ندی نالے، ان کے کنویں پانی سے بھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، سوال نمبر 4 ہے، صحرا کے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں؟ ہم نے یہ جب لیسن پڑھا تھا تب بھی ڈسکس کیا تھا نا، کیسے زندگی بسر کرتے ہیں. صحرا کے لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ سادہ زندگی گزارتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جھونپڑوں میں رہتے ہیں اور انہیں پانی لانے کے لیے دور دراز کنوؤں تک جانا پڑتا ہے. صحرا میں بارش کم ہوتی ہے، اس کے علاوہ صحرا میں بہت گرمی پڑتی ہے اور بارش کم ہونے کی وجہ سے وہاں کی زمین بھی زیادہ تر بنجر ہوتی ہے، تو انہیں اپنے کھانے پینے کے اہتمام کے لیے بھی بہت تگ و دو، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. سوال نمبر 5 ہے، پاکستان کے کتنے صحرا ہیں؟ کسی ایک صحرا کے بارے میں 4 لائنیں لکھیں. ٹھیک ہے بتائیں آپ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کتنے صحرا ہیں پاکستان کے. شاباش، پاکستان کے 5 صحرا ہیں. کون کون سے؟ صحرائے تھر کے بارے میں تو ہم نے کہانی میں پڑھا ہے، باقی کون سے ہیں؟ صحرائے تھل، چولستان، صحرائے خاران اور ایک اور ہے جی اسکردو میں ہے، وہ اس کا نام ہے صحرائے کٹپانا، اور یہ سرد صحرا یعنی کولڈ ڈیزرٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو بچوں، اب آپ نے ان میں سے کسی ایک صحرا کے بارے میں کم از کم 4 لائنیں لکھنی ہیں. جیسے کہ ہم نے صحرا کے بارے میں پڑھا ہے نا کہ صحرا میں دن گرم ہوتے ہیں، راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے، ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بارش بھی کم ہوتی ہے اور صحرا کی زیادہ تر زمین بنجر ہوتی ہے اور صحرا کے لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں. تو آپ نے، اور صحرا کا جانور کسے کہتے ہیں؟ صحرا کا جانور اونٹ کہلاتا ہے، اونٹ صحرا کا جانور کہلاتا ہے. تو اسی طرح اب آپ نے اپنی ماما سے پوچھیں یا ماما کی مدد سے آپ انٹرنیٹ سے سرچ کریں. آپ نے کسی ایک صحرا کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے اور آپ نے اس سوال کے جواب میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اگلا کام کرتے ہیں. اگلا کام ہے جملہ سازی، جو کہ آپ کا پسندیدہ کام ہے. آپ بہت اچھے جملے بناتے ہیں. تو اگلے صفحے پر آپ لکھیں اوپر جملے اور اس کے بعد آپ اس کے نیچے لکھیں پہلا جملہ حیران. اور بچوں ایک اور بات کہ آپ نے لفظ کے آگے سے ہی جملہ بنانا شروع کرنا ہے، اس کی نچلی لائن سے نہیں شروع کرنا. اور ہر جملہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اگلا جملہ بنانا شروع کرنا ہے. جیسے ہم کلاس میں کام کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے کام کرنا ہے. اور ایک اور بات کہ ہر جملہ بناتے ہوئے آپ نے اس میں صفت کا استعمال کرنا ہے اور کوئی نیا لفظ استعمال کرنا ہے. اچھے اور دلچسپ جملے بنانے. ٹھیک ہے، ہمارا پہلا جملہ ہے حیران. تو کیا ہو سکتا ہے حیران کا جملہ؟ جیسے کہ احمد پہلی بار مینار پاکستان گیا تو اس کی بلندی دیکھ کر حیران رہ گیا. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں اس میں بلندی جو ہے وہ صفت ہے، تو اسی طرح آپ کوئی ایک اور جملہ اس کا بنائیں. کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے میلے میں جادوگر کے انوکھے کرتب دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے. اب اگلا لفظ ہے تلاش. تلاش کا مطلب ہے ڈھونڈنا. اب اس کا جملہ بنائیں. کیا ہوگا اس کا جملہ؟
جیسے علی کا نیا موبائل گم ہوا تو وہ اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا. یا پھر ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اردو کی لغت سے الفاظ کے معنی تلاش کرنا بہت آسان ہوتا ہے، یا اردو کی لغت سے الفاظ کے معنی تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے. اسی طرح کا آپ کوئی جملہ بنائیں. اگلا لفظ دیکھیں نمبر 3 پہ، نرم و ملائم. نرم و ملائم زیادہ تر کپڑے کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں. کپڑے ہوتے ہیں نرم و ملائم، تو ہم کیا بنائیں گے؟ ریشم سے بنے کپڑے نرم و ملائم اور خوبصورت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایسے بھی اس کا وہ بنا سکتے ہیں، تتلیوں کے پر نرم و ملائم اور رنگین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ نے کوئی جملہ بنانا ہے نرم و ملائم کا. اب اگلا لفظ ہے ہمارا معلومات. معلومات کس قسم کی معلومات؟ کسی بھی قسم کی معلومات ہو سکتی ہیں. جیسے کہ ہم کر سکتے ہیں کہ اخبار پڑھنے سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھی کتابیں پڑھنے سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. یا پھر اور کس طرح اس کا جملہ بنا سکتے ہیں؟ سوچیں. ہم ایسے بھی تو اس کا بنا سکتے ہیں کہ پولیس کو خطرناک چور کے بارے میں معلومات ملی تو وہ اسے پکڑنے کے لیے روانہ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں خطرناک جو ہے وہ صفت ہے. اور اب ہمارا اگلا لفظ ہے ہمراہ. ہمراہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو اب بتائیں اس کا کیا جملہ ہوگا؟ آسان سا لفظ ہے یہ. جی، یا ہم ایسے کر لیں کہ علی کے ابو حج سے واپسی پر اپنے ہمراہ بہت سے تحفے لائے. یا پھر ہم اس کو یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ احمد اپنے گھر والوں کے ہمراہ مری کے حسین نظارے دیکھنے گیا. یا پھر احمد اپنے گھر والوں کے ہمراہ مری کی برف باری دیکھنے گیا. ٹھیک ہے، اب آپ نے اسی طرح اچھے اور معیاری جملے بنانے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اگلے صفحے پر لکھنا ہے املا. املا کی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے. اب میں آپ کو املا کے کچھ الفاظ بتاؤں گی. آپ نے اپنی ماما کو کہنا ہے کہ وہ آپ کو یہ لفظ بولیں، اور آپ نے بغیر دیکھے ان الفاظ کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے. ایمانداری سے سب بچوں نے کام کرنا ہے. ماما کو کہیں کہ وہ یہ الفاظ بولیں تاکہ آپ پھر املا کے الفاظ لکھیں. ہمارا املا کا پہلا لفظ ہے ہمراہ. نمبر 2 ہے روانہ. پھر اس کے بعد ہے صحرا. نمبر 4 پہ ہے جھونپڑے. نمبر 5 ہے چونرا. اب آپ بچوں ایک بات کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ جب آپ املا کے لیے پیج تیار کریں گے تو آپ نے ایک سائڈ پہ 5، جیسے کہ یہاں پہ میں نے املا کے الفاظ لکھے ہیں، اور نمبر 6 سے 10 تک آپ نے دوسری سائڈ پہ آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی ماما کو کہنا ہے کہ آپ کو ایک جملہ بھی لکھوا دیں. تو اب نمبر 6 ہے جسامت. اس کے بعد نمبر 7 پر ہے شیشے. پھر ہے مفید. اگلا لفظ ہے شفا، اور لاسٹ ورڈ ہے پھیلا.
یہاں تک مکمل کر کے پھر آپ نے ایک جملہ بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ سب بچے اپنا ہوم ورک مکمل کریں اور صاف اور اچھی لکھائی میں کام کرنا ہے. گندا کام کسی بھی بچے نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ اوکے، اپنا خوب خیال رکھیں. اللہ حافظ.